السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Today, on this blessed evening, we warmly welcome our guests, teachers, family members, and my dear friends. It is a very special day that we have gathered here to celebrate our students completing their hifz. Alhamdulillah, they have completed their hifz, and now this is the final round of the completion. For this, before starting, I call upon Hafiz Zidan to recite few verses of the Holy Quran before starting the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. MashaAllah. After this, I invite Ali Azhan to recite the Naat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہ زبان جس نے ہواؤں کو معطر کر دیا، وہ بیاں تبدیل جس نے سارا منظر کر دیا، وہ زبان جس نے ہواؤں کو معطر کر دیا، وہ زبان تبدیل جس نے سارا منظر کر دیا. کس قدر آسان تھا عقدوں کا حل اس کے لیے، جو تپس منظر اسی کو پیش منظر کر دیا. کس قدر آسان تھا عقدوں کا حل اس کے لیے، جو تپس منظر اسی کو پیش منظر کر دیا. وہ زبان جس نے ہواؤں کو معطر کر دیا، وہ بیاں تبدیل جس نے سارا منظر کر دیا. ہاتھ اس کے جب
وہ بیاں تبدیل جس نے سارا منظر کر دیا. کس قدر حیرت زدہ ہے ہر مؤرخ کا قلم، کیسے ایک عہد جہالت کو منور کر دیا. کس قدر حیرت زدہ ہے ہر مؤرخ کا قلم، کیسے ایک عہد جہالت کو منور کر دیا. اس کی باتوں میں تھی شادہ کس قدر آفاقیت، جتنے بھی قادر بیاں تھے سب کو ششدر کر دیا. وہ زبان جس نے ہواؤں کو معطر کر دیا، وہ بیاں تبدیل جس نے سارا منظر کر دیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں قاری رضا الکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا حفظ مکمل کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد حافظ محمد موٹیا کے والد جناب تنصیر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور حافظ مزمل کے والد جناب عبداللہ مبارک صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور حافظ خالد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا
المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. تكبير الله أكبر. माशाअल्लाह। इसके बाद मैं हाफिज मुजम्मिल को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी तासुरात पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد إن تنالك بنكر والقصير عليك عند جنان تاني عندنا الله فضل كنت قرآن فرتي كرا إن أنت توفيق الله ركبت الله الحمد لله ثم الحمد لله الله تعالى نك توفيق تمر وما توفيقي إلا بالله. Na starta kire Huda Children's Islamic School. Starta itti avda nanu panin juzaki vandu panin juz puti akira. Pina endu ara issue itti nanu butte oda chamme dura yontitti. Pina abbu mawar irada kyar nandu mon hafiz avun chamtu. Abbu mawar kosiga itti nanu output ode ikiratu vanne. First na burputto ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಭಯ ಇತ್ತು. ಪಿನ್ನ ನನಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹಿಜು ಕಂಟಿನ್ಯೂಕ್ಕೆ ಐಗಂಟೆ ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಹನತ್ ಹಾಕಿರು. ನಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಚಲ್ ಹಾಕಿನ ಇನ್ನು ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬನ್ನದ ಮಕ್ಸದ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಜಾವನ್ ಪೋಲ್ ಮೇಹನತ್ ಹಾಕಿನ ನಾನು ಉಡವಂತು 1.5 ವರ್ಷದ್ದು ಹಾಫಿಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದು வெளி ஞாபகத்தை திக்கு நான் படிக்கிற போது உஸ்தாத் மால் சம ऊपर जाके திக்கு இன்னும்
anganak mana tak kira tar ten suza anak budak manse ikar tilchan wali ko kitir ade pada akhlak terbisawat yalla din dunia bisawat last nan de ustad Khalid ustad chama time solda nan de pero mana tak kira ade pada salim ustad daud ustad ya qari sab wali Allah ustad yalla ustad mar nan de time solda nan Nargengu, nada kayak lupa di tinenggu, dalam apa pun. Kena napar cukuran gu, bagi bukur, kena nakit tuar kur, amin. Akhir zaman alhamdulillah. MashaAllah. After this, I request Hafiz Muhammad Motiar to share his journey of completion of Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. Peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and upon you all. Today is one of the happiest and most unforgettable days of my life. By the immense and grace of Allah, I have been honored with this priceless gift of completing the memorization of the Noble Quran. Alhamdulillah. No words can ever express my gratitude to the one who chose me for this sacred task. The Quran is not just a book, it is a living miracle. Its recitation brings rewards, its reflection brings guidance, and its application brings salvation. It is Allah's final message. To be among those chosen by Allah to carry His words in my heart is nothing but short of an honor, a trust, a responsibility, and a blessing beyond imagination. All praise is due to Allah who made this possible. My journey began when my parents made a heartfelt decision to enroll me at Iqra Arabic School in Bangalore, far away from the comfort of our home. I was only 10 years old and they had only one dream for me, to become a Hafizul Quran. But the journey was not smooth at first. The first 3 years were filled with distractions and half-hearted effort. I had memorized just pages, but Iqra never gave on me, and that's the beauty of this institution. It nurtures you with patience, combining religious and worldly knowledge in a balanced way. Iqra is not just a vision, it blends the light of Quran with knowledge of science, history and language. Because, after all, the Quran itself is the fountain of all knowledge. Iqra is a dream, our pride away, a blend of the old and new today. इकरा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हिम्मत शिकनी नहीं होती, यहाँ सब्र के साथ तरबियत होती है। कुछ लोग समझते हैं कि इकरा सिर्फ हिफ्ज़ के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है, क्योंकि आखिर कुरान तो इल्म का सरचश्मा है। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने मेरे दिल को बदल दिया। जो सफ़र पहले बहुत महसूस होता था, अब वो सुकून का जरिया बन गया। मेरी रफ्तार बेहतर होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मुकम्मल हाफिज़ कुरान हूँ। इस कामयाबी का सबसे पहला हक मेरे वालिदैन का है। उन्होंने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि हमेशा मोहब्बत, दुआ और हौसला अफजाई से मेरी रहनुमाई की। या अल्लाह मेरे वालिदैन को क़यामत के दिन इज़्ज़त के ताज पहना और दुनिया में उनका साया मुझ पर देर तक कायम रखा। मैं अपने तमाम असातिज़ा बिलखुसूस क़ारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके साथ मैंने अलिफ बा से लेकर आगाज़ किया और सूरत अन्नास तक पहुँचा। उनकी मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखूँगा। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया आखिरत में बेशुमार जज़ा अता फरमाए। मैं तमाम असातिज़ा बिलखुसूस सालिम उस्ताद और दाऊद उस्ताद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। ये सफ़र सिर्फ अल्फाज याद रखने का नहीं था, बल्कि ज़िंदगी को संवारने का था। कुरान सिर्फ हाफिज़े में महफूज नहीं होता, बल्कि दिल को बदल देता है, किरदार को संवारता है
اور بندے کو رب سے قریب بنا دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ مجھے کھڑا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah. Now I request Hafiz Muzammil's father to share his journey of sacrifice and submission. Janab Abdullah Mubarak Sahab. I request Hafiz Muhammad Motia's uncle to share his thoughts. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوشی ہو رہی ہے، محمد آج حافظ قرآن بن گیا ہے۔ سب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان سب کا شکریہ، خاص کر داؤد مولانا اور خاری صاحب جو ان کے پیچھے لگ کے ان کو حافظ قرآن بنایا، اور سالم مولانا صاحب، سب کو میں ہم بھائیوں کی طرف سے بھی شکریہ اور خاندان والوں کی طرف سے بھی شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو اسٹیج پہ بیٹھنے کا دل ہو رہا ہے، خالی دل کرنے سے اسٹیج پر نہیں بیٹھتے، کچھ محنت کرنے سے بیٹھتے ہیں۔ شاہد اسٹیج پر آنے گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ مجلس سجائی ہے کہ ہمارے درمیان دو حفاظ اپنے حفظ کو مکمل کر کے اپنے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس سفر کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کو قبول کرے، ان کے سینے کو اللہ آخری دم تک قرآن کے لیے قبول کرے اور ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے، لفظ لفظ پر، آیت آیت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے گھروں کے ماحول کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بدل دے، ان کی زندگی، ان کے خاندان کی زندگی کو اس قرآن سے اللہ تعالیٰ بدل دے۔ میں بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس لائن میں چل رہے ہیں، ان کے والدین کی تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہوتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی تمناؤں کو بھی قبول فرمائے۔ میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ والدین نے بھی ان کے لیے بڑی محنت کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ان کے لیے روتے اور بلکتے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ان کی تمنا پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو دیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا،
قرآن کے مطابق بولنا اور چلنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اس قرآن کو جو بھی جس کام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے خالی قرآن کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کے ساتھ قرآن کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچتے رہے گا۔ پھر حقوق کو ضائع کریں گے اور ان حقوق کو یاد نہیں رکھیں گے، پھر قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن یاد رہے گا تو قرآن فائدہ دے گا، اور قرآن یاد نہیں رہے گا قرآن نقصان دے گا۔ اس لیے میں ان کے پیرنٹس سے کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو حفظ کرایا ہے، اب ان کی فکر کریں کہ قرآن بھولے نہیں، پوری زندگی قرآن بھولے نہیں۔ رات کے 3 بجے بھی اٹھا کے پوچھا جائے قرآن تو قرآن اس کی زبان پر جاری ہو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یاد کرنا اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، یاد کرنے پر ثواب ہے۔ یاد کرنے پر ثواب ملے گا، ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں تو ملے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو جنت کا وعدہ ہے اقرا وارتقی ورتل کما یرتل فی الدنیا، کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتا جا اور سیڑھی پر چڑھتا جا، تیری آخری درجہ وہ ہوگا جو قرآن کی آخری آیت ہوگی، اللہ کے ہاں قرآن کے یاد رکھنے پر ہے۔ اس لیے یاد کرنے پر ہم جتنی محنت کرواتے ہیں اور جتنی کوشش کرواتے ہیں اور بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اس سے زیادہ محنت بچوں کو یاد رکھنے پر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان کو ایسے ماحول دیا جائے کہ قرآن کی زندگی وہ اختیار کر لیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی فکر کریں۔ قرآن انسان جب سمجھے گا تو خرافات میں، بدعات میں، شرک میں، ایسی چیزوں میں کبھی وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ قرآن نہ سمجھنے کا اور قرآن نہ سمجھنے کا ارادہ کرنے کا اور ان کی نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود وہ غلط چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس کے لیے ظاہری طور پر ایک کورس رکھا جاتا ہے، عالمیت کا کورس، جس میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے معانی کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھایا جاتا ہے، زندگی میں قرآن کس طرح لانا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، کس طرح دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، ماں باپ کی قدر کس طرح کرنا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، دنیا کے اندر پورے انسانوں کے ساتھ کس طرح جینا ہے اور اپنی زندگی میں آخری دم تک کس طرح مرنا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ جب تک قرآن سمجھا نہیں جائے گا پھر اس سے قرآن سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ان کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو یوز کرایا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر عالمیت کا بھی کورس ہے، اس کے ساتھ PUC ڈگری جو بھی کلاسز ان کے چلتے ہیں ریگولر چلتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کو عالمیت کا کورس بھی مکمل کیا جاتا ہے عربک میڈیم میں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جس طرح آپ نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہے، اس کے سب سے پہلے عالمیت سے پہلے 1 سال ان کا مکمل دور کے لیے لگائیں، تاکہ مکمل قرآن جس کو انہوں نے یاد کیا ہے اس کو یاد رکھیں، پھر اس کو آگے بڑھ کر عالمیت کے کلاس کو مکمل کریں۔ پھر دوسرا اللہ کی طرف سے حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد پھر قرآن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اوپر جو انسان عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کی زندگی میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جاتا، جس کی زندگی میں حرام کام نہیں ہوتا، اللہ اس کی زندگی نورانیت سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے گھروں میں اللہ رحمتوں کی برکتوں کی بارش کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن کے آیات کو پڑھ کر اس کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کی زندگی میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بس اس مبارک موقع پر میں دوبارہ ان حفاظ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اللہ باقی جتنی بھی ان کی اولاد ہیں اور ان کی تمنائیں ہیں، ان کو حافظ بنانا ہے، ان کو عالم بنانا ہے، ان کا دین کا داعی بنانا ہے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے، اللہ ان تمناؤں کو پورا کرے اور ان کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I request Salim Ustad to present a memento to both the Ufas.